بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پاک منیر ٹی وی۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد منیر، ایک شاندار ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لاہور مینار پاکستان پر لوگوں کا سمندر اور پی ٹی آئی کا پاور شو، سابق وزیر اعظم عمران خان ناڈر دلیر قوم سے تاریخی خطاب ملاحظہ فرمائیں، جس میں بہت سے حقائق منظر عام آپ کو بتائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پاک منیر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ پاک منیر ٹی وی۔ ہوئے لیڈر جب بے ایمان کیا نقصان بلا کر عاقبت، قائد کا تھا فرمان ہے پاکستان بھلا ہی۔ پہلے پاکستان کا قومی ترانہ، پھر آپ سے بات کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے میرے لاہور کے پاکستانیوں، میں آج اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی میں نے آپ کو دعوت دی، جب بھی میں نے آپ کو بلایا، کبھی آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور آج پاکستان کے مختلف شہروں سے، علاقوں سے آج یہاں جلسے میں جو لوگ آئے ہیں، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو آپ نے جذبہ اور جنون دکھایا، اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ کل سے دیکھ رہا ہوں، سندھ سے لوگ آئے، بلوچستان سے، سوات سے، پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، تھوڑے آئے لیکن آئے
اور میں آج آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج اپنی پاکستانی قوم کو ایک بات خاص کہنا چاہتا ہوں. جب میں نے آپ سے پیسہ مانگا آپ نے دل کھول کے مجھے پیسہ دیا, چاہے وہ ہسپتال کے ہو, چاہے وہ نول یونیورسٹی کے لیے ہو, ہمیشہ آپ نے مجھے پیسہ دیا. اور جب بھی میں نے آپ کو دی پچھلے 7 سالوں میں, جب بھی آپ کو بلایا, آپ کہنا چاہتا ہوں, یہ سن لیں خاموشی سے, کہ جتنی بھی میری زندگی ہے میں انشاءاللہ آپ کے لیے آخری خون کے طبقے قطرے تک میں انشاءاللہ آپ کے لیے لڑوں گا. میری دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. کبھی میری قوم نے مجھے مایوس نہیں کیا, تو میں آج آپ کا پھر سے اتنا بڑا مجمع, میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کا. میں صدیقی آپ کا خاص طور پہ یہ جو آپ نے اور علیم خان آپ نے جس طرح کا یہ آپ نے آج آرگنائزیشن دکھائی ہے, جس طرح کی منظم طریقے سے اتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا, اس کی کوئی مثال نہیں ہے پاکستان میں. انشاءاللہ پہلے تو آپ کو ساری قوم کی طرف سے, سب کی طرف سے آپ کو مبارک. علیم خان, شعیب صدیقی جو نیچے کھڑا ہے, آپ کی ساری ٹیم, آپ کا میں شکریہ ادا بھی کرتا ہوں, آپ کو مبارک دیتا ہوں. اچھا اب ذرا سنیں, آج بڑا مجمع ہے. میں آج آپ سے سنجیدہ باتیں کروں گا. میں آج آپ کو اپنے 11 پوائنٹ دوں گا جو انشاءاللہ اس کو نیا پاکستان بنائے گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بڑے تحمل سے, خاموشی سے, نعروں کے بغیر آپ یہ میری آج آپ نے میری پوری باتیں سننی ہے. میں لمبی بات کروں گا, جو آپ میں سے جس کا سٹیمنا ختم ہو گیا, جس کا سٹیمنا اس کے کپتان جتنا نہیں, وہ بشک چلا جائے. جو یہاں بیٹھیں گے میری بڑے آرام سے بات چیت سننی ہے. میں نے آج نعرے نہیں لگوانے, میں نے آج آپ کو اپنے ملک, ہمارا پاکستان, اس کے لیے پروگرام دینا. ادھر سامنے, ادھر سنو, بیٹھ جاؤ نیچے, آپ سب نیچے بیٹھو پلیز, نیچے بیٹھو, تم بھی نیچے بیٹھو, سامنے سب پلیز. ابراج نیچے پلیز بیٹھو, آرام سے نیچے بیٹھ, سارے پلیز یہاں اوپر پلیز اب نیچے بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں آرام سے, سب نیچے بیٹھ کے آرام سے سنو. اچھا جی, 1940 میرے پاکستانیوں یہ غور سے سنو, آج آپ سب اپنے سے سوال پوچھیں کہ یہ ملک کیوں بنا تھا, پاکستان کیوں بنا تھا. اس گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اعلان کیا تھا 1940 میں کہ ہمیں پاکستان چاہیے. ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان چاہیے تھا. آج آپ سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ ملک کیوں بنا تھا, یہ کیوں بنا تھا ملک.
کیا ضرورت تھی کہ جب ہندوستان میں اتنے زیادہ مسلمان رہ گئے، اس ملک کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کیوں بنا تھا۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ قائد اعظم نے سب سے پہلے، وہ قائد اعظم جو ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، وہ قائد اعظم جو انگریزوں سے آزادی کے لیے ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک چاہیے؟ اور اس ملک کا نظریاتی لیڈر، شاید ہی اللہ نے کسی کو ایسا ذہن دیا ہو، کسی مسلمان کو پچھلے 500 سالوں میں، علامہ اقبال، انہوں نے کیوں اب دی تھی ہمیں پاکستان کی؟ کیا مطلب تھا اس ملک کا؟ اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں جانتے تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا پاکستان بنا ہے، یہ نہ قائد اعظم کی سوچ تھی، نہ یہ علامہ اقبال کا نظریہ تھا۔ اور جب ایک قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم آج تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ سنیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ سب سے پہلے اس لیے بنا تھا کہ قائد اعظم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کانگریس مسلمانوں کو وہ حقوق نہیں دینا چاہتی تھی جو ایک آزاد ملک میں مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھے۔ قائد اعظم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کانگریس ہندو راج چاہتی تھی۔ وہ ایک ذہین ترین ذہن قائد اعظم، تب انہوں نے دیکھا کہ ایک دن یہ آئے گا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اس طرح رکھا جائے گا جو آج نریندر مودی کے ہندوستان میں مسلمانوں کا حال ہے، جو کشمیریوں کا حال ہے۔ تب قائد اعظم یہ چیزیں کہہ رہے تھے کہ کیا مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کیسے کیا جائے گا۔ تو آج آپ سب سن لو بات، جو قائد اعظم پاکستان چاہتے تھے اس میں انسان، سب انسانوں کے حقوق تھے، اس میں اقلیت، کیونکہ مسلمان اقلیت ہے ہندوستان میں، ہمارے پاکستان میں اقلیت ہندو، مسیح برادری، سکھ، یہ سارے برابر کے شہری ہونے تھے۔ یہ قائد اعظم کی بھی سوچ تھی، اور وہ جو مسلمانوں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے عظیم ترین، دنیا کے عظیم ترین لیڈر، انہوں نے بھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، کانسٹیٹیوشن مدینہ کی بنائی تھی کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی مدینہ کی ریاست میں برابر کے شہری تھے، یعنی آزاد تھے اپنے دین، جو بھی ان کے شریعت کے مطابق گزارا، اپنا زندگی گزارے۔ تو یہ ملک بنا تھا سب سے پہلے کہ یہاں جتنی بھی ہماری اقلیتیں ہیں یہ سارے برابر کے شہری ہیں۔ اور دوسری چیز کہ یہ ملک بننا تھا مدینہ کے ریاست کے ماڈل پہ۔ تو اب میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ماڈل تھا۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی تھی۔ سب قانون کے سامنے برابر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے اس کو بھی سزا ملے گی جو ہر کسی کی بیٹی کو ملتی ہے یا کسی کو بھی۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہوں نے مدینہ کی ریاست میں ایک دفعہ کہا، یہ ذرا سنیں اور سے، ایسا موقع نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، بڑی قومیں برباد ہوئی تمہارے سے پہلے، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون. یعنی قانون کے سامنے اگر ایک معاشرے میں سب ایک برابر نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو مدینہ کی ریاست میں قانون کے سامنے سب ایک برابر. اور مدینہ کی ریاست میں ایک اور چیز لے کے آئے، میرٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ قائم کی. خالد بن ولید وہ جنرل تھے جنہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست دینے والے تھے. اسی خالد بن ولید کو جب مسلمان ہوا تو اس کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنایا، اس کو خطاب دیا سیف اللہ کا. میرٹ تھی، جو بھی میرٹ کے اوپر آتا تھا اس کو عہدہ ملتا تھا. انصاف کا پہلو میرٹ ہے. تیسری چیز، مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک معاشرے نے، ایک ریاست نے اپنے معذوروں کو، اپنی بیواؤں کو، اپنے یتیموں کو اور بعد میں اپنے بزرگوں کو ریاست نے ذمہ داری لی. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں بنی تھی. رحم تھا، فکر تھی، انسانیت تھی، کمزور کے لیے قدر تھی. اور وہ جو مدینہ کی ریاست بنی، اس کے اندر انہوں نے، دنیا کے عظیم لیڈر نے ایک بہت بڑا کام کیا. انہوں نے تعلیم، انہوں نے کہا کہ تعلیم، علم سیکھنا ایک انسان کی ڈیوٹی ہے. چائنا بھی اگر جانا پڑے علم لینے کے لیے تو جاؤ. انہوں نے جنگ بدر کے بعد کوئی بھی مکہ کا قیدی اگر 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے تو انہوں نے کہا کہ وہ آزاد ہے. یعنی اس سے پیسے نہیں لیے. ان دنوں میں قیدیوں سے پیسے لیتے تھے. تعلیم کے اوپر زور ڈالا اور وہ بنیاد رکھی مدینہ کی ریاست میں، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا کی امامت کرنے لگے. عظیم قوم بن گئی دنیا کی. اور انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ ریاست کیسی بنائی، انہوں نے مسلمانوں کا کیریکٹر بدلا. صادق اور امین تھے. اپنی مثال سے باقی مسلمانوں کو بھی سچائی کی طرف لے کے آئے. انہوں نے مسلمانوں کو بڑے انسان بنا دیا، اپنی میں سے نکال دیا. بجائے اپنا سوچنے کے معاشرے کا سوچنا شروع کیا. وہ مسلمان 700 سال تک دنیا کی سپر پاور رہے. اور پھر کیا ہوا؟ وہی مسلمان جب تک ان اصولوں پہ کھڑے رہے عظیم قوم رہے. جیسے ہی بادشاہت آ گئی، امیر امیر ہو گیا، غریب غریب ہو گیا. امیر کے لیے ایک انصاف، غریب کے لیے دوسرا انصاف. بادشاہت آ گئی تو وہی مسلمانوں کو 700 سال کے بعد منگولیوں نے شکست دی. 1250 میں جب بغداد میں مسلمانوں کا آخری خلیفہ ہلاگو خان کے سامنے جب اس کو شکست ہوئی تو یہ سننے والی بات ہے، جو آخری عباسی خلیفہ تھا پیروں میں آ کے گرا ہلاگو خان کے کہ میری جان بچا دو. ہلاگو خان نے اسے جو کہا یہ سنیں، یہ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے جو اس ملک میں قیادت کرتے رہے ان کو اس کو سننا چاہیے. ہلاگو خان نے خلیفہ کو کہا کہ تمہاری تہ خانے سونے سے بھرے ہوئے ہیں، تہ خانے سونے سے بھرے ہوئے ہیں، ہیروں سے بھرے ہوئے ہیں. اگر یہی پیسہ تم اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے لگا دیتے، اپنی فوج پہ لگا دیتے
تو آج تم میرے پیروں میں گرے نہ ہوتے، اپنی جان کے لیے میرے سامنے یہ رینگ نہ رہے ہوتے. اور یار اسی ہلاکو خان نے اس خلیفہ کو جانتے ہیں کیسے مارا؟ اس کو سونا کھلایا، اس کو فوجیوں کا اس کے منہ پہ سونا ڈالو، اس کا سونے سے پیٹ بھرو. تو یہ تھا مسلمانوں کا عروج. اور نیچے اب پاکستان بنا. پاکستان 1947 میں بنا اور ہمارا لیڈر تھا قائد اعظم. قائد اعظم کے جو مخالف بھی تھے وہ قائد اعظم کو صادق اور امین کہتے تھے، عزت کرتے تھے قائد اعظم کی. قائد اعظم ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھے. قائد اعظم وہ پولیٹیشن تھے جنہوں نے 40 سال جدوجہد کی آزادی کے لیے. قائد اعظم وہ لیڈر تھے جن کو پتا تھا کہ وہ ٹی بی یا کینسر سے مر رہے ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹرز کو انہیں پتا تھا، کسی کو پتا ہے نہیں کہ ان کی خواب تھی پاکستان بن جائے. وہ قائد اعظم جو شاید پچھلی صدی کے گریٹسٹ لیڈر تھے. اور اس وقت تو مدینہ کی ریاست کے بعد تو 700 سال لگے مسلمانوں کو نیچے آتے ہوئے. ہمارے پاکستان میں 70 سال لگے. کدھر قائد اعظم اور کدھر یہ موجودہ لیڈر. اور میں یہ اب چاہتا ہوں کہ یہ ذرا فلم دیکھے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا پاکستان کی دنیا میں کتنی عزت تھی اور آج کتنی عزت ہے. یہ ذرا فلم دیکھیں کہ ایوب خان تب ہمارا پریزیڈنٹ تھا، وہ امریکہ جاتا ہے. ذرا اس فلم میں دیکھیں کہ ایوب خان کو کس طرح کہا امریکی پریزیڈنٹ اس کو کیا کرتا ہے. یہ ذرا دیکھیں. First to greet President Ayub is American President John F. Kennedy. President of Pakistan, we are glad to have you here because you come as the head of an important and powerful country. I am overwhelmed by the warmth of reception, Mr. President. You have given me very kind words you have expressed about my country. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جا رہا ہے امریکہ اور اس کو کس طرح امریکہ کا پریزیڈنٹ دیکھ رہا ہے. اور اب دیکھیں، آگے چلیں آپ. اب یہ ذرا دیکھیں کہ ہمارا چیف پرائم منسٹر امریکہ ہے. اب یہ ذرا دیکھیں. I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is waiting. اچھا اب ذرا دکھائیں کہ موجودہ پرائم منسٹر سے کیا ہوا. یہ ذرا دیکھیں. پرائم منسٹر کی چیکنگ ہو رہی ہے، کپڑے اتارے جا رہے ہیں امریکی ایئرپورٹ کے اوپر. اچھا میرے اب ذرا پاکستانیوں میری بات سنو، خاموشی سے ذرا میری بات سنو. یہ آپ سب کے لیے اتنی زیادہ یا نوجوان شکلیں ہیں، یہ آپ سب کے لیے ایک شرمناک چیز ہے. کیونکہ یہ نہیں کہ وہ نواز شریف ہے یا خاقان عباسی ہے، وہ پاکستان کا سربراہ ہے. جب پاکستان کے سربراہ سے امریکہ کی ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا ہے
جب ہمارا پرائم منسٹر بیٹھ کے پرچی سے پڑھتا ہے, اسے صرف بات ہی نہیں کی جاتی امریکی پریزیڈنٹ سے, اس سے ہم سب کے لیے ایک چیز باعث شرم ہے. یہ سوچے کہ اگر پرائم منسٹر کا یہ حال ہے تو عام پاکستانی شہریوں کو باہر ملک کیا ہوتا ہوگا. سوچو کہ ان سے باہر کے ایئرپورٹوں پہ کیا ہوتا ہوگا. کتنے پاکستان سے یہاں کام کرنے باہر جاتے ہیں, جیلوں میں پڑے ہیں, پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, چھوٹی سی چیز میں باہر بھیج دیتے ہیں. جو میں آج آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے, یہ قوم جو ایک بڑی خواب کا نام تھا پاکستان, ہم نے بننا تھا ایک دنیا میں مثال کہ اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہم لیبارٹری بنیں گے, ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ایک ملک جو اسلام کے پرنسپلز پہ بنتا ہے وہ دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ وہ کیسی قوم ہوگی. وہ قوم جس نے دنیا کو بتانا تھا انسانیت کیا ہوتی ہے اسلام میں, عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے. ہمارے سائنٹسٹ ہونے تھے, ہمارے پاس دنیا کے اندر ہم نے وہ لوگوں کو بتانا تھا کہ ایک ریاست جو عدل اور انصاف میں لوگوں کو آزاد کرتی ہے, آزاد ذہن بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اور ہم کدھر پہنچ گئے آج. میں اس لیے آج آپ کے سامنے 11 پوائنٹ لے کے آیا ہوں. ان 11 پوائنٹوں میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے اپنا رخ موڑ سکتے ہیں, ہم کیسے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہم آج انگریزی میں کہتے ہیں کراس روڈز پہ ہیں. ایک طرف ذلت ہے, دوسری طرف یہ وہ پاکستان بن سکتا ہے, اور ابھی بھی وہ پاکستان بن سکتا ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی, جس کے لیے جب میں بڑا ہو رہا تھا میرے ماں باپ فخر سے کہتے تھے کہ ہم غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے, تم خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. فخر سے میری ماں اخبار دیکھتی تھی صبح اور بتاتی تھی کہ قائد اعظم کی باتیں کہ کیسے پاکستان اچھا کر رہا ہے. ہماری بیوروکریسی بہتر تھی, ہماری سول سروس جب میں بڑا ہو رہا تھا بہتر تھی, پی آئی اے دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی, ہماری یونیورسٹیز اچھی تھی. میں ادھر یہ پاس ہی میو ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا. ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہیں جاتے تھے, گورنمنٹ ہاسپٹل میں اچھا علاج ہوتا تھا. وہ پاکستان جو ایک وقت پہ سب سے تیزی سے بر صغیر میں ترقی کر رہا تھا, وہ پاکستان جب میں ہندوستان میں کرکٹ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کہ کسی غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. یہ 1990 تک پاکستان سارے بر صغیر میں سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا. یہ وہ ملک تھا. اور آج یہ حال ہے. ذرا یہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے نوٹ کریں یہ کہ پاکستان کی 60 سال تاریخ میں جو قرضہ اس ملک کے اوپر چڑھا تھا وہ تھا 6000 ارب روپیہ. 60 سال کی تاریخ میں اس ملک پہ 6000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا تھا. 2008 تک 6000 ارب روپیہ قرضہ تھا. 2008 سے لے کے 2013 میں آصف زرداری کے دور میں 6000 سے لے کے پاکستان کا قرضہ گیا 13000 ارب. صرف
صرف 5 سالوں میں پاکستان کا قرضہ دگنا ہو گیا. اور اس کے بعد یہ نون لیگ کی حکومت آئی تو 2013 سے لے کے 2018 تک 13,000 سے 27,000 ارب روپیہ پہ آج قرضہ پہنچ گیا. سنیں، میں یہ جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کا. ہم قرضے لے رہے ہیں قرضے واپس کرنے کے لیے. ہم پچھلے 10 سالوں میں ہم نے اس ملک کے اوپر قرضہ چڑھایا ہے 6,000 ارب سے 27,000 ارب روپیہ. یہ آپ دیں گے. کیسے دیں گے آپ بتائیں کیسے دیں گے؟ مہنگائی ہوگی، آپ کے اوپر ٹیکس لگیں گے، بجلی کے اوپر ٹیکس مزید لگیں گے، گیس کے اوپر ٹیکس لگیں گے. ہر چیز، جو چیز آپ کھائیں گے پیئیں گے ٹیکس لگیں گے. پٹرول پہ ٹیکس لگے گا، ڈیزل پہ ٹیکس لگے گا. ہر چیز پہ ٹیکس لگے گا، کیونکہ ہم نے قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہیں. تو میں آج جو آپ کے سامنے 11 پوائنٹ لے کے آیا ہوں، یہ میں آپ کو پاکستانیوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ تباہی کے راستے پہ نہیں جانا. ہمارے پاس پیسہ نہیں اپنے بچوں پڑھانے کو. نائجیریا کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جدھر سب سے زیادہ بچے اسکولوں میں باہر ہیں، جدھر اسکولوں میں نہیں پڑھے. 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں میں سے باہر ہیں. آسٹریلیا کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، جتنے ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو میں آج آپ کو جو پروگرام دوں گا اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو اپنی زندگی کے اوپر بتانا چاہتا ہوں. یہ تھوڑے سے آپ نے ذرا غور سے سنیں. تھوڑا سا میں بتاتا ہوں 11 پوائنٹ سے پہلے کہ عمران خان سیاست میں کیسے آیا. میری طرح کا آدمی آج سیاست میں کیوں ہے. میں ایک کرکٹر تھا. میں نے پڑھا، یونیورسٹی پڑھی، اس کے بعد میں نے کرکٹ کھیلی. میں 10 سال تک کرکٹ کھیلتا رہا اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے میں دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بن گیا. میں کوئی سیاست میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی سیاست میں میرا شوق نہیں تھا، نہ سیاست کا مجھے پتا تھا. میں آپ ذرا یہ غور سے سننا آپ نے، کیونکہ میں آپ کو آج ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ شاید ایسا موقع نہ ملے کہ میں کیسے سیاست میں آیا. مجھے کیونکہ میں ایک کرکٹر تھا، دنیا میں گرمیوں میں انگلینڈ میں کھیلتا تھا، سردیوں میں پاکستان ٹیم کے ساتھ دنیا پھرتا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا سیاست کا. میں جب اپنے عروج پہ تھا، میری والدہ کو کینسر ہو گئی. میری والدہ وہ تھی جو سب سے زیادہ میرے سے پیار کرتی تھی. 4 بہنوں کا میں اکیلا بھائی تھا. میں اپنی والدہ کا لاڈلا تھا. نون لیگ سمجھتی ہے میں لاڈلا ہوں، میں اصل میں اپنی والدہ کا لاڈلا تھا. والدہ کو جب کینسر ہوئی، میری زندگی بدل گئی. وہ آدمی جس کو کوئی فکر نہ فاقہ، ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا تھا، ہر سال میں زیادہ اوپر جاتا تھا. جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا
کہ سارے پاکستان میں کوئی کینسر ہسپتال نہیں ہے. جو کینسر میری والدہ کو تھی وہ اگر یہاں شوکت خانم ہوتا تو وہ سب سے آسان کینسر تھی جس کا علاج ہو سکتا تھا, کیونکہ ہسپتال نہیں تھا. جب تک میری والدہ کا پتہ ہمیں پتہ چلا کینسر پھیل چکی تھی, میں اپنی والدہ کو انگلینڈ لے کے گیا. اب یہاں جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس نے بھی اپنے گھر والے کو ملک سے باہر علاج کروانے لے کے گیا وہ سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جتنا مشکل کام, حالانکہ مجھے انگلینڈ میں لوگ جانتے تھے, میری واقفیت تھی, میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا, لیکن جس تکلیف سے میں گزرا اپنی والدہ کو باہر لے کے گیا وہ سب جانتے ہیں جنہوں نے اپنے کوئی بھی قریبی لوگوں کو باہر علاج کروانے لے کے گیا. جب میں وہاں انگلینڈ گیا, یہ میں آج آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ دو نہیں ایک پاکستان کا مطلب کیا ہے. جب میں انگلینڈ گیا تو میری والدہ کا ایک سرکاری اسپتال میں علاج ہو رہا تھا. میں پیسے دے رہا تھا اپنی والدہ کے لیے. ساتھ والے بستر پہ ایک عورت بیٹھی تھی جس کا مفت علاج ہو رہا تھا, جو غریب عورت تھی. میں یہ دیکھتا تھا ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتے تھے ان میں, ان کو ان دونوں کو ایک ہی طرح دیکھتے تھے. ہمیں یاد ہے یہاں پاکستان میں, یہاں اسپتالوں میں غریب لوگوں سے کیا ہوتا ہے, اور پھر وی آئی پی کمرے ہوتے ہیں پیسے والے لوگوں کے لیے. ادھر کوئی فرق نہیں انہوں نے کیا. بہرحال میں اپنی والدہ کو واپس لے کے آیا. اب یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے جو میں بتانے لگا ہوں. میرا یہ سیاست میں راستہ آیا کیسے. میں اپنی والدہ کو لے کے آیا واپس. کینسر پھیل چکی تھی, تکلیف میں تھی. یہ پھر یہ میو ہاسپٹل ہے. یہ میں اب بات کر رہا ہوں 1984 کی سردیاں. میں یہاں آیا ایک ڈاکٹر کو ملنے جو پیٹ کی کینسر جانتا تھا. اس کے کمرے کے باہر میں انتظار کر رہا ہوں. اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آتا ہے. ایک ہاتھ میں اس نے دوائیں پکڑی, دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک پرچی پکڑی ہوئی. جو آدمی کھڑا تھا ڈاکٹر کے کمرے کے باہر اسے کہتا ہے, اچھا میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. اب کہتا ہے میں نے ساری دوائیں لے لی. وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں ابھی آپ نے یہ دوائی اور لینی ہے. وہ کہتا ہے کتنے کی ہے وہ اسے کچھ کہتا ہے اور وہ آدمی مڑتا ہے اور میں اس کی شکل دیکھتا ہوں. جب میں اس کی شکل دیکھتا ہوں اس میں جو تکلیف اور مایوسی مجھے نظر آتی ہے وہ میرے گھر میں میرے سارے گھر والوں کی وہی شکل پہ تکلیف اور مایوسی تھی. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے, یہ کدھر سے آیا ہے. اب یہ سنیں, وہ کہتا جی یہ گاؤں سے اپنے بھائی کو لے کے آیا ہوا ہے میو ہاسپٹل. بھائی کینسر سے مر رہا ہے. یہ آدمی, بوڑھا آدمی, سارا دن مزدوری کرتا ہے اور رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ اگر کوئی اور وقت میں سنتا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا مجھے, کیونکہ میں تکلیف میں تھا. اس چیز نے مجھے اس دن فیصلہ کروایا. اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بناؤں گا جس میں پیسے والے لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے اور جس میں غریب آدمی جب کینسر کی تکلیف میں آئے تو اس کو دوائیوں کے لیے پیسے کے لیے مزدوری نہ کرنی پڑے. ادھر سامنے امتیاز سب کو بیٹھے, ان سب کو بیٹھو نیچے پلیز.
آپ نے ادھر جو گارڈز ہے کسی کو یہاں کھڑے نہ ہونے دیں, بیٹھے. اب سنیں, یہ تھا 1985 جب میری والدہ فوت ہو گئی. میں نے فیصلہ کیا میں ہاسپٹل بناؤں گا. وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے. جدھر میں جاؤں لوگ کہ جی بن ہی نہیں سکتا کینسر ہاسپٹل. کہتے جی گورنمنٹ نے بنانے کی کوشش کی, نہیں بن سکتا. میں نے لاہور کے اندر میں نے کرکٹ چھوڑی 87 میں نے پوری کوشش کی ہاسپٹل بنانے کے لیے. جدھر جاؤں جس سے پوچھوں کہتا جی بن ہی نہیں سکتا. میں نے لاہور میں سیمینار 20 ڈاکٹروں کو بلایا, 20 ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے بورڈ ممبرز تھے رزاق داؤد, ڈاکٹر پرویز حسن, شوکت ترین. ہم بیٹھے 20 ڈاکٹرز میں سے 19 ڈاکٹرز نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا. ایک نے کہا کہ بن سکتا ہے لیکن آپ غریبوں کا علاج مفت کر سکتے ہیں. بہرحال میں کوشش کرتا رہا, بھاگ دوڑ کرتا رہا. جدھر دنیا میں پاکستانی تھے وہاں پہنچ جاتا تھا, پیسے اکٹھے کرتا تھا. اب آگے چلے جائیں. اب میں آپ کو دوسرا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آج میں پالیٹکس میں کیوں آیا. ہم نے اب ہاسپٹل کھولنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا تھا. آپ میں سٹیمنا ہے پہلے مجھے بتاؤ, سننے کے لیے سٹیمنا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا سنا آپ. اب جی میں پاکستان میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. ساری کوئی دنیا میں نے ملک نہیں چھوڑا, جدھر پاکستانی تھے میں وہاں پہنچ جاتا تھا. اور لوگ تنگ آ گئے. جو پیسے والے لوگ تھے وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ پھر پیسے مانگنے آ گیا. تو میں پڑھتا تھا ایچ کالج میں, میرے دوست تھے. میں نے سمجھا پیسے والے لوگوں سے میں پیسے مانگوں گا وہ مجھے دے دیں گے. میں نے تب ایک بہت بڑی چیز سیکھی کہ آدمی کتنا سخی ہے, کتنا بڑے دل کا ہے. اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ بینک میں اس کے پاس کتنے پیسے. کئی میں نے بڑے پیسے والے لوگوں سے بڑے کنجوس نہیں دیکھے, اور کئی میں نے غریب آدمیوں سے بڑے کھلے دل والے نہیں دیکھے. تو یہ بڑا میرا سفر 85 سے شروع ہوا. اب یہ 9 سال میں کوشش کر رہا ہوں, 9 سال. اب یہ سنیں, یہ ہے اب دوسری چیز جس نے میری زندگی کا رخ بدلا. میں پیسے اکٹھے کر رہا تھا. صبح گجرانوالہ گیا جی پیسے اکٹھے کرنے, کسی نے ادھر پیسے بھیجے, ادھر گیا. تھکا ہوا گھر واپس آیا زمان پاک میں. اور زمان پاک میں رات کے 11 بجے تھے. میں اندر آنے لگا تو ایک پرانی سی ٹویوٹا کھڑی تھی. اس میں لوگ 3 آدمی بیٹھے تھے, عام سے آدمی تھے. پرانی سی ٹویوٹا تھی. مجھے کہتے جی ہم نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں تو عمران صاحب آپ آئے, ہم نے پیسے دینے آپ کو. میں نے ان کی شکل دیکھی. میں نے کہا یہ غریب لوگ, انہوں نے بیچارے پرانی سی ٹویوٹا کیا پیسے دے گا مجھے یہ. میں نے کہا فکر نہ کرو, میں تھکا ہوا, میں نے سونے جا رہا ہوں. انہوں نے نہیں خان صاحب لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں, ہم دیر کی انتظار کر رہے ہیں آپ کے گھر کے باہر, آپ نے آنا ہے پیسے کے لیے. میں نے بڑی کوشش کی ان کو کہنے کے لیے کہ میرے, حالانکہ میں نئی کرکٹ چھوڑی تھی, میں فٹ بھی تھا. میں کہا میں تھکا ہوا ہوں. بہرحال انہوں نے مجھے مجبور کیا. پرانی سی ٹویوٹا میں بیٹھا. زمان پاک سے شو کی گڑی نکلے. راستے میں ٹویوٹا خراب ہو گئی, دھکے لگانا پڑا. اور میں نے کوسا ان کو, دل میں زیادہ کوسا. لو جی گاڑی رکی, چھوٹی سی گلیوں میں مجھے لیتے گئے. گندی گلیاں, بو آ رہی. میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ میں کیوں آ گیا یار. کرتے کرتے مجھے وہ ایک مسجد میں لے گئے. سنیں ذرا غور سے یہ بات. آج اگر میں پالیٹکس میں ہوں یہ وجہ ہے, ذرا سنیں غور سے. لو جی مسجد میں پہنچ گئے. میں نے کہا کتنے پیسے؟ وہ کہتے جی
فکر نہ کریں پیسے آ رہے ہیں. میں نے کہا تم مجھے کیا یہاں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, میں تھکا ہوا ہوں, تم مجھے یہاں لے آئے ہو, کتنے پیسے؟ ایسے کھڑا میں. نہیں کرکٹ کھیلی تھی, پالیٹکس میں آیا نہیں تھا, صبر ابھی میرے میں آیا نہیں تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں, لاؤڈ سپیکر پہ مسجد میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان آ گئے ہیں, جس نے آ کے چندہ دینا ہے آ کے مسجد میں دے دے. آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا غصہ چڑھا, میں ابھی اس کو گردن سے پکڑ نہیں لگا تھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے آوازیں آنی شروع ہو گئی. 5 منٹ کے اندر وہ مسجد بھر گئی. جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا, میرے پاکستانیوں یہ سنو غور سے جو میں کہہ رہا ہوں, جب میں نے ان لوگوں کی شکلیں دیکھی, غریب ترین لوگ, کوئی 5 روپے پکڑ کے کھڑا ہے, کوئی 10 روپے پکڑ کے کھڑا ہے, غریب لوگ, بوڑھی عورتیں, کوئی مزدور کہتا جی ہم نے آپ کو پیسے دینے. میں نے جب ان کو دیکھا, مجھے اتنی شرم آئی اپنے آپ سے, مجھے شرم آئی. اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا کیا اس وقت ان کو دیکھ کے کیا حال تھا. میں اب ان کو کہوں خدا کے واسطے فکر نہ کریں, آپ غریب لوگ ہیں, میں آپ کے پیسے کے بغیر ہسپتال بنا لوں گا. وہ کہ نہیں, عمران خان ہم اس شرکت کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہم اپنا شیئر ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر وہاں کوئی عورت مجھے بتا رہی ہے کہ میرا بیٹا کینسر سے مر گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کوئی کہ میری والدہ مر گئی کینسر سے. دیکھیں, کینسر سے جو موت ہوتی ہے وہ عام موت کی طرح نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ کینسر دیمک کی طرح جسم کو کھاتی ہے. آپ ایک انسان کو اپنی سامنے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کے سامنے ایک انسان کیسے جاتا ہے, جو تکلیف میں وہ جاتا ہے. تو وہ تو خود تو چلا جاتا ہے, اپنے خاندان کا بیڑا غرق کر کے چلا جاتا ہے. لوگ تباہ ہو جاتے ہیں, سالوں تک لوگ نہیں برداشت کرتے جو وہ تکلیف دیکھتے, اپنے ماں کی, اپنے بیٹے کی, بچوں کی, اپنے باپ کی, بہنوں کی. تو وہ مجھے کہانیاں سنا رہا ہے کہ جی میرے سے یہ ہو گیا. وہ دن تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہیں 2 پاکستان. ایک طرف میری طرح کا آدمی جو اپنی والدہ کو باہر لے جا سکتا ہے, جس کو پیسے کی فکر نہیں. دوسری طرف یہ ہے پاکستان دوسرا. نہ ان بیچاروں کو روزگار ملتا ہے, نہ ان کو جو پیسے ملتے ہیں اس سے کھانا صحیح کھا سکتے ہیں, نہ ہماری ریاست ان کو ہسپتالوں میں علاج کرواتی ہے, نہ ان کے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم ملتی ہے کہ یہ معاشرے میں اوپر آ جائیں. اور پھر بھی یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے ایک ہسپتال کے لیے. یہ کیسی قوم ہے؟ اور دوسری طرف بے حس لوگ ہیں یہاں. حکمران چیک اپ کروانے کے لیے لندن جا رہا ہے. شہباز شریف 2 ہفتے لندن چیک اپ کروانے گیا ہے. سارے شریف خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے. یہاں اس ملک میں سرکار میں لوگ چھوٹی سی چیز پہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے. ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے جو اس ملک کے اندر بچارے ریگ کے مرتے ہیں؟ کیا یہ تھا پاکستان کا مقصد؟ ہم نے ملک بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک وہ ملک جس میں رحم ہونا تھا, جس میں انسان کو ڈگنیٹی دینی تھی, جس میں عام انسان وی آئی پی ہونا تھا, جو فلاحی ریاست ہونی تھی, جس میں ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا تھا.
جس میں ہم نے ہسپتال بنانے تھے کہ اگر ایک غریب آدمی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ہسپتال اس کا مفت علاج کرے. وہ پاکستان جدھر اگر غریب آدمی پہ طاقتور ظلم کرتا ہے تو ریاست پیسے دے, وکیل کے مفت انصاف دے. یہ ہے آج یورپ کے اندر. اسکینڈینیویا میں جائیں, پوچھیں پاکستانی جو وہاں کام کر رہے ہیں, یہاں سے پاکستانی جو باہر گئے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. کیسے انسان کو عزت دیتا ہے معاشرہ, کیسے دفتروں کے اندر انسانوں کو دھکے نہیں دیے جاتے, انسان کی ڈگنیٹی ہوتی ہے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس ملک میں سیاست میں آؤں گا. تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ پاکستان بناؤں گا جس کے لیے ہمارے قائد اعظم نے 40 سال لگائے تھے. کینسر سے مر رہے تھے, لیکن انہوں نے ڈاکٹر کو نہیں پتا چلنے دیا کہ کہیں پاکستان کا خواب نہ چلا جائے. اور یہاں یہ چھوٹا سا مافیا, جو چھوٹا سا مافیا, ان کے بچے باہر, ان کا پیسہ باہر, ان کے محلات باہر, ان کے علاج باہر, ان کے بچے باہر پڑتے ہیں, اور اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر محلات لیتے ہیں, اور یہاں اس ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جدھر آگے اس ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. جو مقروض ملک ہوتا ہے, میرے پاکستانیوں یاد رکھ لو, وہ آزادی کھو بیٹھتا ہے, وہ آزاد نہیں رہ سکتا. جو قرضے دیتا ہے وہ آپ سے وہ کرواتا ہے, آپ کی آزادی لیتا ہے, آپ کو حکم کرتا ہے, آپ سے ہر غلط جو کام وہ چاہتا کروا سکتا ہے, آپ کو غلام بنا سکتا ہے, فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا سکتا ہے. میں نے تب فیصلہ کیا پالیٹکس میں آنے کا. میں نے 96 میں پارٹی بنائی. 96 سے لے کے جدوجہد کرتا رہا. تھوڑے سے لوگ میرے ساتھ تھے. آج یہاں نعیم الحق بیٹھا ہے, پہلے دن میرے ساتھ تھا, اور میرے ساتھ میں آج خاص طور پہ, کیونکہ میں بڑا خوش ہوں جس طرح آپ پبلک آئی ہے, میں 2 لوگوں کو آج یاد کرنا چاہتا ہوں. ایک احسن رشید جو پہلے دن میرے ساتھ تھے اور کینسر کی وجہ سے اللہ ان کو اوپر لے گیا. مجھے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اتنی اپنا ایک بہت اچھی نوکری چھوڑ کے آئے سعودی عربیہ سے, صرف پاکستان میں, کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس ملک میں تبدیلی لے کے آئیں. اور دوسری, آج ہمارے ساتھ سلونی بخاری نہیں ہے. سلونی بخاری ایک وہ خاتون ہے جنہوں نے جس طرح, جس جذبے سے انہوں نے میرے اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیا, مجھے آج وہ خاص یاد اس لیے آ رہی ہے. چند مہینے پہلے آخری دفعہ جب میں ان کو ملا, ان کو کینسر تھی, مجھے کہتی کہ عمران دعا کرو کہ مجھے اللہ تب تک زندہ رکھے تاکہ میں نیا پاکستان دیکھ سکوں. میں سلونی بخاری کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو اب یہ سنیں, تب سے ہم نے سٹرگل کی. تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے, مشکل وقت آئے. پہلی الیکشن میں پارٹی اڑ گئی, دوسری الیکشن میں 1 سیٹ ملی. لوگ مذاق اڑاتے تھے, ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے کہ جو کوئی الیکٹیبل ہو گیا پارٹی میں آ جائیں. ایم این اے اور ایم پی اے تو دور کی بات ہے, یونین کاؤنسل کا بھی کوئی الیکٹیبل ہوتا تھا, اس کے پاس ہم پہنچ جاتے تھے. اور یہ سنیں, وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے, اچھا پہلے مجھے, ہم یہاں سے جا رہے ہیں گجرانوالہ,
شیخوپورہ کس سے ملنے؟ ایک یونین کاؤنسل کا جی وہ ناظم رہ چکا ہے. پہلے وہ مجھے آدھے گھنٹے کا لیکچر دیتا تھا کہ عمران خان آپ کو تو سیاست نہیں آتی. اس کے بعد وہ مجھے کہتا تھا اچھا ہم مشاورت کر کے بتائیں گے. میں مشاورت کر کے بتاؤں گا. مطلب وہ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ مشاورت کر کے بتانے کا مطلب یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر تمہاری پارٹی اوپر آئی تو تمہارے ساتھ آ جائیں گے. یہاں بھی لوگ ہیں جن کو میں نے دعوت دی. ایک دن میں شاہ محمود قریشی کو ملا. اب شاہ محمود قریشی, میں نے کہا شاہ صاحب آپ کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں, آپ کو تحریک انصاف میں آنا چاہیے, آپ پڑھے لکھے, آپ ایماندار ہیں. تو جس طرح شاہ جی نے مجھے دیکھا تب تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی وہ جس طرح دیکھا اس کا مطلب کیا تھا. بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ شاہ جی نے سوچا ہوگا یہ کس طرح کا پاگل آ گیا میرے پاس بات کرنے کے لیے, کیونکہ پارٹی تو چھوٹی سی تھی. شیخ رشید, چلو شاہ جی تو خیر بڑی تہذیب والے آدمی ہیں. شیخ رشید نے ایک دفعہ ٹی وی پہ مجھے کیا کہتا, عمران خان تمہاری تو ٹانگا پارٹی ہے. بہرحال میری کرکٹ کی ٹریننگ تھی, ہار تو میں کبھی مانتا نہیں ہوں, آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں اور اللہ وقت بدل دیتا ہے. اسی گراؤنڈ کے اوپر جو ٹانگا پارٹی تھی, اللہ کا کرم ہے, دلوں کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی گراؤنڈ کے اوپر 30 اکتوبر 2011 میں نے دیکھا کہ اس طرح عوام آئی اور ہماری پارٹی اگلے فیز میں چلی گئی. اس کے بعد جو سب سے مشکل کام ہم نے کیا دھرنا تھا. دھرنا ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا وقت تھا کہ خونی انقلاب کے بغیر ہم نے ملک میں تبدیلی لے آئے. جب ایک مافیا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے, اس کو سوائے خونی انقلاب کی آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ وہ سارے ادارے قبضہ کر لیتا ہے. وہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, میڈیا پہ کنٹرول کر لیتا ہے, ادارے اس کے ہاتھ میں, میڈیا اس کے ہاتھ میں, الیکشن وہ دھاندلی سے جیت جاتا ہے. ان کو جو ایک مافیا جب ملک کو کنٹرول کرتا ہے, خونی انقلاب کے بغیر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. لیکن دھرنے میں پھر اپنی قوم کا شکر گزار ہوں. آپ نکلے, آپ نے میری مدد کی, ہم سڑکوں پہ نکلے اور ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور انشاءاللہ جو الیکشن آئے گا یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس پارٹی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. بتاؤں گا. اس سے پہلے صرف ایک چیز اب آپ کو کہنا چاہتا ہوں. آپ جو بھی آپ میں سے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ بتائیں کیا مانگتے ہیں؟ آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے. ایک چیز 5 وقت کی نماز پہ آپ مانگتے ہیں. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, ہم آج ادھر کھڑے ہیں, ایک طرف ہے اللہ کی نعمتوں کا راستہ, دوسری طرف ہے ہماری تباہی کا راستہ. یہ ہے وقت جو ملک نے فیصلہ کرنا ہے.
یہ ہے وہ وقت کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے کون سا راستہ پکڑنا ہے. جو تباہی کا راستہ وہ تو سامنے ہے. امیر امیر ہوتا جائے, غریب غریب ہوتا جائے. غریب کے لیے ایک تعلیم, امیر کے لیے دوسری. ہسپتال اور غریب رینگتا رینگتا مرے, امیر اور. چھوٹے بچوں سے جو ظلم ہو رہا ہے, جو قصور میں ہوا, جو بچیوں سے ہوا, اتنا گھروں میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے بچوں سے کہ ماں باپ شرم سے بتاتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں. شرم آتی ہے ان کو کہ جو ان کے گھروں میں ہو رہا ہے, جو بچیوں سے ہو رہا ہے. غربت کی وجہ سے کئی گھرانوں میں اپنی بچیوں کو وہ اس طرف لگا دیتے ہیں, غلط طرف, کیونکہ پیسہ نہیں ہے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. یہ جو راستہ ہے یہ ہے ظلم کا راستہ. اس کے متعلق جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا تھا علم کا خزانہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی, انہوں نے ایک چیز کہی تھی, اور یہ پاکستانیوں سنو. انہوں نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ چاہے آپ کافر ہو, اگر آپ کے نظام میں وہی 4 پرنسپلز مدینہ کے ریاست میں جو تھے, انسانیت, فلاحی ریاست, انصاف, میرٹ, آپ علم پہ جب زور دیتے ہیں, وہ ہو بشک کافر ہو, وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کے معاشرے میں ظلم ہے, ناانصافی ہے, وہ نظام نہیں چل سکتا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جن کو نعمتیں دیں, تو جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں اللہ کی برکت آتی ہے ان پہ. آج آپ اسکینڈینیویا ممالک میں دیکھیں, خوشحالی ہے, انسانیت ہے, لوگ خوش ہیں. آپ چائنا کو دیکھیں, چائنا وہ ملک ہے 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو, انسانوں کو غربت سے نکالا ہے. آج سب سے زیادہ تیزی سے آگے جا رہا ہے. دنیا میں چائنا کی عزت ہے. یہی وجہ تھی کہ مدینہ کی ریاست میں ان کا انصاف اور انسانیت کے نظام کی وجہ سے وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے. تو پاکستانیوں, ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. ایک ہے, اگر ہم اپنے, یہ جو میرے 11 پوائنٹ ہیں, یہ سارے وہ پوائنٹ ہیں جو اس کو ایک پاکستان بنائے گا, جو اس میں نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا, جو اس میں ساری پالیسیز بنائے گا غربت کم کرنے کی, جو 10 کروڑ پاکستانیوں کو غربت سے نکالے گا, جو ایک انصاف کا نظام لے کے آئے گا, جو نظام لے کے آئے گا جس طرح مدینہ کی ریاست میں 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں. کیس وہ ہار جاتے ہیں, عدالت کا فیصلہ قبول کرتے ہیں, قانون کے نیچے ہوتے ہیں. حضرت عمر کو ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمر بتا کدھر سے تیرے پاس پیسہ آیا کپڑے خریدنے کا. جو مدینہ کے ریاست میں جو خلیفہ تھے وہ قانون کے نیچے تھے, وہ جواب دیتے لوگوں کو. وہ اس لیے دنیا میں اوپر آئے کہ وہاں انصاف اور انسانیت تھی. تو میں جو آج آپ کے سامنے 11 پوائنٹ رکھوں گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستانیوں, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم
اپنا رخ بدل لیں یہ ایک عظیم ملک بنے گا. تو پہلی چیز اب سنیں, پوائنٹ پہلا, کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کیا جس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی. کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے. جو بھی ملک اوپر گیا اس نے تعلیم کے اوپر زور دیا. ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ سارے ایشین ٹائیگرز نے اپنے بچوں کو تعلیم دی, اپنی بچیوں کو تعلیم دی. جو بھی ملک دنیا میں ترقی کیا ہے اس نے سب سے زیادہ پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا. پاکستان کا نظام کیا ہے؟ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم سکولوں میں ہیں. 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم سکولوں میں ہیں. ان کے لیے بہترین تعلیم, بہترین نوکریاں. 25 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں ہیں. دینی مدرسوں کے اندر سب سے کئی دفعہ غریب ترین گھرانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. کبھی آج تک ہمارے معاشرے نے پوچھا ہے کہ کیوں نہیں دینی مدرسے سے کے بچوں, کیوں نہیں وہ ڈاکٹر بنتے, انجینئر بنتے, جنرل بنتے, کیوں نہیں بنتے؟ کبھی ہم نے پرواہ کیا ہے کہ دینی مدرسے کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, یہ کہیں اور سے تو نہیں آئے, یہ ہمارے بچے ہیں. کیوں نہیں آج تک ہم نے ان کی فکر کی؟ کیونکہ غریب بچے ہیں. کیوں نہیں ہم نے فکر کی کہ ہمارے سرکاری اسکولوں کا نظام نیچے جا رہا ہے؟ 3.25 کروڑ بچے پڑھتے ہیں سرکاری اسکولوں میں. سرکاری اسکولوں کا جو حال ہے, آج کتنے بچے سرکاری اسکولوں سے اوپر آ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور, ہم لاہور میں ہیں لہٰذا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لاہور میں آدھا جو بجٹ ہے پنجاب کا وہ لاہور پہ خرچ ہوتا ہے. 350 ارب روپیہ شہباز شریف خرچ کرتا ہے لاہور پہ. پختونخوا میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے پختونخوا کا 1 سال کا وہ 110 ارب ہے. جو صرف لاہور پہ خرچ ہوتا ہے وہ 350 ارب ہے, 3 گنا زیادہ پختونخوا سے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں, شہباز شریف آپ یا 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں, مجھے جواب دیں کہ یہاں کتنی آپ نے یونیورسٹیز بنائی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہیں؟ مجھے بتائیں کتنے سرکاری اسکول آپ نے ٹھیک کیے ہیں؟ مجھے بتائیں ہماری بچیوں کے لیے کتنے اسکول آپ نے بتائے ہیں؟ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں جو لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں وہ پنجاب میں ہیں. کیا کیا آپ نے اسکولوں کے لیے؟ مجھے یہی بتا دیں کہ آپ نے کتنے ہسپتال بنائے. 350 ارب روپیہ سالانہ بجٹ ہے. کتنے آپ نے ہسپتال بنائے جس میں شریف خاندان کا علاج ہو سکے؟ میرا 2 دفعہ علاج ہوا شوکت خانم میں. میں باہر نہیں گیا. شوکت خانم ہاسپٹل کتنے کا بنا تھا؟ 70 کروڑ میں بنا تھا. یہ نیا شوکت خانم جو بنا ہے پشاور میں کتنے کا بنا ہے؟ 4 ارب کا. 350 ارب روپیہ سالانہ لاہور کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. 4 ارب آپ نہیں لگا سکے ایک اچھا ہسپتال بنانے میں. آپ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی نہیں بنا سکے. ہری پور میں پرویز خٹک کو میں داد دیتا ہوں, ایک ایسی یونیورسٹی بن رہی ہے جو سٹیٹ آف دی آرٹ ہے. آسٹریا سے کولیبریشن کر کے اس وقت ہری پور میں یونیورسٹی بن رہی ہے جو پاکستان کے بچوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا, یہاں بیٹھ کے ان کو آسٹریا کی انجینئرنگ کی ڈگریز ملیں گی. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ کتنے لاہور کے لوگوں کو آپ نے صاف پینے کا پانی دیا؟ 350 ارب روپیہ لاہور میں. تو سب سے بڑی بات یہ کہ کتنا آپ نے 10 سالوں میں تعلیم کو بہتر کیا. کبھی کوئی سڑکیں بنانے سے بھی ملک بنتا ہے؟
مجھے بتائیں کوئی ملک آج تک بنا ہے پل اور سڑکوں بنانے پہ؟ ملک بنتا ہے انسانوں کی وجہ سے. میں جب آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ ذرا فیصل دکھائیں. یہ دو ملک تھے, جرمنی اور جاپان. دوسری جنگ عظیم کے بعد ذرا دیکھیں ان کا حال کیا ہوا. یہ ذرا دیکھیں 1945 میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جاپان کا حال. شاید ہی کوئی بلڈنگ کھڑی تھی, شاید ہی کوئی پل بچا تھا. 10 سال کے بعد دونوں جرمنی اور جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کیوں؟ کیونکہ جرمنی اور جاپان میں جو ان کی حکومتیں تھیں انہوں نے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا. انہوں نے انسانوں کی تعلیم پہ, صحت پہ, ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ, ہائر ایجوکیشن پہ. جب آپ انسانوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اس طرح کی بمباری بھی آپ کو ختم نہیں کر سکتی. لیکن اگر شہباز شریف کو ہم دیکھیں تو یہ اگر میٹرو کو خدا نہ خواستہ زلزلہ گر جائے تو یہ تو ختم ہی ہوگی ڈیولپمنٹ آپ کی ساری. اس لیے ہماری ڈیولپمنٹ تعلیم پہ ہوگی. ہم ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے. ہم سارے لوگوں کو ایک قوم بنانے کے لیے ایک نصاب لے کے آئیں گے. دو نہیں ایک پاکستان, دو نہیں ایک پاکستان, دو نہیں ایک پاکستان, دو نہیں ایک پاکستان. اس دیس میں ایسا دیس بھی ہے جہاں لوگ عیاشی کرتے ہیں, اور ایسا بھی ہے جس میں بچے بلک بلک کے مرتے ہیں. ایک پاکستان ہے پکڑے کا, ایک پاکستان مجبور کا. اب ایسا نہ ہونے دیں گے کہتا ہے کپتان. تو نہیں ایک پاکستان. جو دوسرے پوائنٹ ہے, دوسری چیز, ہم نے اپنے لوگوں کی صحت کا دھیان رکھنا ہے. ہم یہاں انشاءاللہ اگر شوکت خانم بنا سکتے ہیں گورنمنٹ سے باہر, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی میں آپ کو یہاں ایسے اسپتال بنا کے دکھاؤں گا کہ ایک غریب آدمی بھی جب جائے گا اس کو فکر نہیں ہوگی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہو, اس کا VIP علاج کروں گا. اور پیسے والے لوگوں کو ملک سے باہر نہیں کرنا پڑے گا. یہ ذرا سنو, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. آپ جانتے ہیں کہ جتنے اس ملک سے باہر لوگ کینسر کا علاج کروانے جاتے ہیں اس پیسے سے ہر سال آپ ایک نیا کینسر اسپتال بنا سکتے ہیں پاکستان میں. جو خرچہ باہر کرتے ہیں کینسر کے مریض, ہر سال آپ ایک نیا کینسر اسپتال بنا سکتے ہیں. جتنے پاکستان کے بچے جو باہر جا کے پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو باہر پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ سارے پاکستان کے ایجوکیشن بجٹ سے زیادہ پیسہ ہے. 20 کروڑ پاکستان کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے, تھوڑے سے جو خوش قسمت بچے جو باہر جا کے پڑھتے ہیں ان کے جو پیسہ باہر خرچ کرتے ہیں وہ سارا پاکستان کی ایجوکیشن بجٹ سے زیادہ ہے. تو انشاءاللہ پہلی چیز ہسپتال بنائیں گے, دوسرا ہم کام کریں گے یا پختونخوا سے ہو گئے آئے ہوئے پختونخوا کے اندر 70% خاندانوں کے لیے ہم نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر خاندان 5.5 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے ہیلتھ انشورنس پہ اگر ان کے کوئی بیمار ہو جائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غریب گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ غریب گھرانا تک مقروض ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے نچلے طبقے کے لیے انشاءاللہ سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ انشورنس لے کے آئے. تیسری چیز, اب اچھا ایک چیز دکھا دے فیصل, جب شوکت خانم کھلا تھا
میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کو دیکھا تھا جب اسپتال کھلا، جب شوکت اسپتال کھلا 94 دسمبر میں، یہ ذرا سنیں میں نے کیا کہا تھا. اسپتال کے باقاعدہ افتتاح کا اعلان. خان صاحب آپ کو یہ اسپتال مبارک، پاکستانی قوم کو یہ اسپتال مبارک. اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی، آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہاسپٹل کے اندر. مجھے اتنی خوشی ہے، ایک شوکت خانم کو اعزاز ملا 2 دن پہلے. شوکت خانم کو اعزاز ملا. ایک امریکہ کے اندر سارے ہاسپٹلز کو کا امتحان ہوتا ہے، دنیا کے ٹاپ ہاسپٹلز کا. اس کو کہتے ہیں جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل. یہ ہاسپٹل کو پورا چیک کرتے ہیں، اس کے سسٹم سارے دیکھتے ہیں، اور یہ بڑے مشکل سے یہ پاس کرتے ہیں اس کو. جو یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آڈٹ پاس کر جاتا ہے، وہ اس کو لسٹ کر دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ورلڈ کلاس ہاسپٹل ہے. اب شوکت خانم 2 دن پہلی دفعہ انہوں نے 5 دن لگائے چیک کرنے کے لیے. شوکت خانم کو 2 دن پہلے سرٹیفکیٹ ملا ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے کہ ورلڈ کلاس ہاسپٹل ہے. لیکن مجھے خوشی یہ نہیں ہے، مجھے خوشی یہ ہے کہ یہاں 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. 75% کینسر کے مریضوں کا، یعنی کہ غریب لوگوں کو انٹرنیشنل ورلڈ کلاس علاج کروایا جاتا ہے شوکت خانم میں. کیونکہ امیر غریب میں فرق نہیں ہوتا. جو میں نے انگلینڈ میں دیکھا تھا، شوکت خانم میں 2 بسترے ہوتے ہیں، ایک پہ پیسے والا مریض، ایک پہ مفت. ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز فرق نہیں کرتے، اس لیے ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا. تو میں اس کے لیے بڑا خوش ہوں. میں شوکت خانم کو بھی مبارک دیتا ہوں. تیسری چیز، اچھا جی 2 ہو گیا تعلیم اور صحت، 11 میں نے اپنی کرنا ہے. تیسری ہے ملک میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے میں، قرضے لے رہے ہیں. پاکستان قرضوں میں ڈوب رہا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سالوں میں 6000 ارب سے ہمارا قرضہ گیا 10 سالوں میں 27,000 ارب روپیہ، کیونکہ پیسہ نہیں اکٹھا ہوتا. میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ اسی پاکستانی قوم سے میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. یہ لوگ ان سے بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں نہیں. اگر ان کو اعتماد ہو جائے یہ پیسے دیتے. ذرا فیصل وہ ویڈیو دکھاؤ کہ میں جب پبلک میں نکلا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو یہ کیا ہوا، یہ ذرا دیکھیں. بلین کا چیلنج تھا ہمارے لیے. whether we have reached that or not, we have gone over 1 billion. MashaAllah. یہ ذرا سننے بند کریں. ہم نے پشاور کا شوکت خانم کھولنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو 1 ارب روپیہ چاہیے. یہ جو بھی آخر میں آپ دیکھ رہے تھے، میں نے ایک ٹیلی تھون کیا. 2 گھنٹے کے اندر یہ جو مبشر لقمان کے ساتھ ٹیلی تھون تھا، 2 گھنٹے میں پاکستان کی قوم نے 1 ارب روپیہ دیا جمع کر کے پشاور ہاسپٹل کے لیے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، یہ ہماری قوم بڑے دل کی قوم ہے.
اگر آپ ان کو اعتماد دے دیں کہ ان کا پیسہ صحیح خرچ ہوگا، ان کا پیسہ چوری نہیں ہوگا، ان کا پیسہ بڑے بڑے محلات خریدنے میں نہیں لگے گا، ان کا پیسہ وی آئی پی بڑے بڑے محلات، گورنر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ عوام کا ٹیکس عوام کی بہتری میں خرچ ہوگا، صرف مر کے 4,000 ارب روپیہ پاکستان میں اکٹھا ہوتا ہے، میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں 8,000 ارب روپیہ ہر سال انشاءاللہ اسی قوم سے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ اداروں کو مضبوط کروں گا، ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا، ٹیکس بلکہ نیچے کروں گا، ٹیکس سسٹم ٹھیک کروں گا، ٹیکس ایف بی آر کو صاف کر کے ایک مضبوط ادارہ بنا کے، یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ تیسری چیز کہ میں انشاءاللہ آپ کو اسی قوم سے پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ اس قوم نے مجھے شوکت خانم کے لیے پیسہ دیا، ہر سال شوکت خانم کا 5 ارب روپے کا خسارہ ہے، ہر سال یہ لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ لوگ نمل یونیورسٹی میں پیسے دیتے ہیں، وہاں 90% مفت تعلیم ہے، اس کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جب زلزلہ پاکستانیوں نے مزہ آیا، جدھر دنیا میں پاکستانی تھا اس نے پیسے دیے۔ تو جب بھی ہم اپنی قوم سے، ہم ایمانداری سے پیسہ اکٹھا کر کے ان پہ خرچ کریں گے، میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں نہ آپ کو قرضے لینے پڑیں گے، نہ آپ کو بھیک مانگنی پڑے گی، نہ آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا، نہ ذلیل ہونا پڑے گا، نہ آپ کو مقروض ہونا پڑے گا، نہ آپ کو اپنی آزادی کھونی پڑے گی، نہ آپ کو جھکنا پڑے گا کسی کے سامنے۔ قوم کو انشاءاللہ پیسہ اپنے پیر پر کھڑا کروں گا۔ چوتھی چیز کرپشن۔ آج اگر پاکستان ادھر ہے اس کی ایک چیز وجہ ہے کرپشن۔ میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ اوپر قابو پر کیسے دکھاؤں گا؟ میں یہ مضبوط کروں گا۔ یہ حکومت تو نیب کو کمزور کر رہی ہے نا، ہم نیب کو مزید مضبوط کریں گے، ہم عدالتوں کو اور پیسہ دیں گے، تکڑا کریں گے، ہم ایف آئی اے کو ادارہ بنائیں گے، ہم ایف بی آر کے علاوہ سارے جو ادارے اس ملک میں چوری روکتے ہیں ان کو مضبوط کریں گے۔ ہم اس لیے کریں گے کیونکہ جب اگر میں خود چور نہیں ہوں میں چوری روک سکتا ہوں۔ کبھی سنا ہے کہ ایک پارٹی 20 اپنے ایم پیز کو کرپشن کے اوپر نکال دے؟ کبھی سنا ہے؟ بتائیں، یہ سینٹ کے اوپر ہمارے پارلیمنٹ کے ممبرز سالوں سے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، کیوں نہیں کبھی کسی نے کسی کو نکالا؟ یہ پہلی دفعہ تو چوری نہیں ہوئی، 20 پارلیمنٹیرینز کو ہم نے نکالا ہے۔ اور میں وہ پارلیمنٹیرینز اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو جن کو میں نے نکالا ہے، میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ کے لیے۔ کئیوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، کئی کہتے ہیں جی ہمارا پر غلط ہو گیا۔ یہ میری بڑے غور سے بات سن لو، ہمیں پتہ تو پہلے چل گیا تھا، لیکن جب تک میں نے یہ نہیں پتہ چلوایا کہ ایک ایک نام نے واقعی پیسے لیے، میں نے اناؤنس نہیں کیا۔ آپ میں سے اگر کسی کو شک ہے، ہم نے آپ کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے، آئیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آئیں بیٹھیں، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ آپ نوٹ گن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو ہے، آپ نوٹ گنتے ہوئے۔ وہ اس لیے ہم کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو بھی کسی نے کہا جی ایک سینیٹر بنانے کے لیے 45 کروڑ مجھے دیتے ہیں، تو اگر وہ مجھے دے رہا تھا تو اس کا مطلب باقی پارٹیز کے سربراہ کو بھی پیسے ملتے رہے ہیں، اس کا مطلب ان سب کو پتا تھا۔ لیکن جب سربراہ پیسے لیتا ہے وہ دوسروں کو کیسے روک سکتا ہے؟ جب میں خود کرپشن کرتا ہوں میں کیسے کرپشن روک سکتا ہوں؟ اس لیے
میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس ملک میں کرپشن پہ قابو پا کے دکھائیں. کرپشن کا جو سب سے بڑا نقصان ہے پاکستان کو وہ ہے منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ کیا ہے بتاؤ؟ منی لانڈرنگ کیا ہے؟ منی لانڈرنگ چوری کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے. دگنا نقصان. اگر میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں اقامہ آصف ہوں، جب میں پیسہ لیتا ہوں چوری کرتا ہوں تو اگر میں یہاں پاکستان میں پیسہ رکھوں گا وہ نظر آ جائے گا. لہٰذا میں ملک سے باہر بھیج دیتا ہوں، دگنا نقصان کرتا ہوں. 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے. میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ منی لانڈرنگ بھی روکیں گے اور اب انٹرنیشنل قانون بن چکے ہیں. جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آئیں گے، اس ملک میں واپس لے کے آئیں گے. اور جو بھی پیسہ واپس لے کے آئیں گے وہ میں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کروں گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب میں آگے 5ویں چیز پہ. 5ویں ہے سرمایہ کاری. نوکریاں نہیں ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں. میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم اس ملک میں سرمایہ کاری بڑھائیں گے. ہم اپنی انڈسٹری کی مدد کریں گے. ہم بجلی اور گیس کے اوپر ٹیکس کم کریں گے تاکہ ہماری ایکسپورٹس مقابلہ کر سکے ہندوستان کی. انشاءاللہ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. ہم زیادہ لوگوں کو کم ٹیکس کر کے میں آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا. لیکن ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے کیونکہ یہ عام آدمی آپ چیزیں مہنگے کرتے ہیں، غربت بڑھ جاتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ غربت ختم کرے. لہٰذا انویسٹمنٹ لانے کے لیے بزنس کی ہم مدد کریں گے. پرائم منسٹر ہاؤس میں آفس بنا ہوگا. جو بھی انویسٹمنٹ لائے گا اس کے لیے ہم رکاوٹیں دور کریں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اوورسیز پاکستانی لے کے آئے گا. اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے. ان کو لے کے آئیں گے واپس، ان سے سرمایہ کاری کروائیں گے. ان کے پاس اربوں ڈالر ہے. جیسے ہی ہم اپنا نظام ٹھیک کریں گے، گورننس ٹھیک کریں گے، ایز آف ڈوئنگ بزنس، لوگوں کے لیے بزنس کرنے کے لیے آسانی کریں گے. یاد رکھیں سب سے زیادہ پیسہ بیرون ملک پاکستانی لے کے آئے گا اور تب انشاءاللہ نوجوانوں آپ کو نوکریاں ملیں گی. اور دوسرا روزگار کے لیے چھٹی چیز روزگار. روزگار کیسے دیں گے؟ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اس ملک میں سستے تاکہ عام لوگوں کے لیے اپنے گھروں 50 لاکھ سستے گھر بنائیں گے. اس کا پورا پروگرام ہم جلد سے جگہ نہیں ہے، لیکن جب آپ 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور انڈسٹری بڑی گھر بنانے سے انڈسٹری وہ ساری چل پڑے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. انشاءاللہ غریب لوگوں کو سستے گھر دلوائیں گے. اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، اسکل ایجوکیشن دیں گے. جس طرح انہوں نے ہیلی میں یونیورسٹی آئی، ٹیکنیکل 20 یونیورسٹیز بنائیں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے. یہ انشاءاللہ بہت بڑا پلان ہے. اور اس کے علاوہ ٹورزم. اچھا ایک نوجوانوں ایک سنیں ذرا، آپ کو اندازہ نہیں سب سے آسان نوکریاں دینا ٹورزم کے اندر ہے. اس وقت اتنی زیادہ پاکستان پختونخوا میں ٹورزم آئی کہ آج اگر پختونخوا میں ہم نے غربت کم کی ٹورزم کی وجہ سے. ذرا فیصل وہ ذرا دکھاؤ آپ کو بات کی. میں اب روکو میں یہ گرمیوں میں اب یہ میں
اب یہ میرے مخالف تو سارے بیچارے پسینہ پسینہ جے آئی ٹی کے اندر باہر چکر لگا رہے تھے، تو میں اوپر گیا ہوا تھا پہاڑوں پہ، نئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، ٹورزم کے لیے نئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا. تو میں ایک جگہ دیکھی جو کسی کو پتا نہیں ہے. یہ ذرا آپ دیکھیں، میں ساری دنیا پھرا ہوں، اتنی خوبصورت جگہ. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، آپ کو ایسے نہیں نظر آئے گی، ذرا دکھائیں. نئے دلوں کو اجالنا ہے، وفا سے آسودہ ساتوں کو سنبھالنا ہے. امید صبح جمع رکھنا، خیال 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 رکھنا. یہ اب یہ جو جگہ ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. سارے نتھے گلی چلے جاتے ہیں، کوئی گلیات میں چلا جاتا ہے. اتنی خوبصورت جگہ ہیں پاکستانیوں. اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال 4 نئے ٹورزم کے لیے آپ کو جگہ ڈھونڈ کے دکھائیں گے. 4 انشاءاللہ اپریل میں کھول رہے ہیں. ہر سال 4 جگہ کھولیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ پیسہ آئے گا. آپ کا ملک، آپ کو پتہ ہے پاکستان، آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ وہ ٹورزم کے اوپر پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ پیسہ بنا لیتا ہے. 20 ارب ڈالر پاکستان کی ایکسپورٹ ہے، سوئٹزرلینڈ کی ٹورزم میں 20 ارب سے زیادہ بنا لیتا ہے. اور آپ کا ملک، صرف آپ کے ناردرن علاقے سوئٹزرلینڈ سے دگنے ہیں. میں یہ سارا پاکستان پھرا ہوا ہوں، میں دنیا پھرا ہوا ہوں. میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، دنیا میں ایسی جگہ نہیں جو آپ کے ملک میں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ چھٹیاں بنانے کے لیے ہمارا کیوں نکالا پرائم منسٹر، وہ پاکستان، وہ اس کو کیا پتا ہوتا پاکستان کا؟ وہ منہ اٹھاتا تھا تو لندن اور ہیرڈ چلا جاتا تھا. اس کو کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ ہمارے یہ جو باقی لیڈرز ہیں، کسی کو کیا پتا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. انشاءاللہ اس ملک کو ہم ٹورسٹ کا ہب بنائیں گے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس ہوٹل نہیں ہے اتنے زیادہ آپ کے پاس ایسی جگہ ہیں. انشاءاللہ ٹورزم سے ہم یہاں نوکریاں دلوائیں گے. ہم بے روزگار لوگوں کو ٹورزم کے اندر انشاءاللہ اس ملک یہ پیسہ بھی کمائے گا، باہر سے بھی پیسہ آئے گا، ڈالرز بھی آئیں گے، نوکریاں بھی ملیں گی. اور اب میں قریب آ رہا ہوں. آٹھواں میرا پوائنٹ، ہمارے کسان، ہم نے فوری طور پہ ایگریکلچر ایمرجنسی کرنی ہے. اس ملک کا ریڑھ کی ہڈی ہمارا کسان ہے. کسانوں کا معاشی قتل ہو گیا پاکستان میں. کسی کو فکر ہی نہیں ہے اس کسان کی. کسانوں کے لیے سارا سال بیچارہ کسان کھیتوں میں کام کرتا ہے. میں چھوٹے کسان کی بات کر رہا ہوں. سارا سال بیچارہ کام کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ بارش ٹھیک کر دیں. بیچارہ فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور سارا سال کے بعد جب اس کی گندم ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو قیمت نہیں ملتی. خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، بیچاری کو پیداوار میں قیمت نہیں ملتی. اور خاص طور پہ جو گنے والے بیچارے، جو گنے اگانے والے کسان ہیں، جو ظلم ان سے شوگر مل مافیا کر رہا ہے. کسانوں سن لو میری بات، انشاءاللہ چند مہینے کی بات ہے، میں آپ کو یہ شوگر مل مافیا سے پیسہ نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ میرا وعدہ آپ سے، کیونکہ تم بورا بیچارہ کسان طاقتور ہے، شوگر مل والا وہ بیچارہ تھکے کھاتا ہے. 180 قیمت ہے، 120 30 40 روپے پہ بیچارہ بیچنا پڑتا ہے، وہ بھی پیسے نہیں ملتے. تو انشاءاللہ کسانوں، ہم آپ کے لیے ماڈرن فارمنگ لے کے آئیں گے.
ریسرچ سینٹرز بنائیں گے, یونیورسٹیز بنائیں گے. ابھی نمل کے اندر ہم نے ایگری یونیورسٹی شروع کر دی ہے. انشاءاللہ کسانوں کے لیے بہتر بیج ڈیولپ کر کے دیں گے, آپ کے لیے سستے قرضے دیں گے, ٹیوب ویل کے اوپر بجلی کی قیمت کم کریں گے. انشاءاللہ آپ کو ہم پیسہ بنانے دیں گے تاکہ اپنی زمین پہ لگائیں اور آپ کی پیداوار بڑھے. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, ٹھیک کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. اچھا جی, صرف 3 اور رہ گئے پوائنٹس. میں جو آ گیا اس قوم سے نئے پاکستان کا وعدہ ہے, ہم اپنی فیڈریشن کو مضبوط کریں گے. ہم اپنے ملک کو, سارے صوبوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. اس وقت چھوٹے صوبے بیچارے سارے ترستے رہ جاتے ہیں کہ جی ہمیں حقوق نہیں ملتے. مجھے پورا پختونخوا کا پتہ ہے پرویز خٹک کا, کہ بار بار پرویز خٹک کوشش نہ, بجلی کا پوری بجلی ملتی ہے, لوڈ شیڈنگ وہاں زیادہ ہے, پختونخوا سے بجلی زیادہ آتی ہے, ان کو ہوتی بجلی نہیں ملتی, پوری گیس نہیں ملتی, پانی پورا نہیں ملتا. انشاءاللہ فیڈریشن کو مضبوط کریں گے. سب سے پہلے تو سارے صوبوں کو ان کے حقوق دیں گے. پھر 2 اور کام کریں گے. آتے ساتھ ہی ہم جنوبی پنجاب صوبہ ایڈمنسٹریشن بیسس کے اوپر اناؤنس کریں گے. 12 کروڑ کا پنجاب ہے. کتنے ملک پنجاب سے چھوٹے ہیں, اور پنجاب کے اندر اتنے بڑے پنجاب میں جو جنوبی پنجاب کے لوگوں میں احساس محرومی ہے. انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اوپر بنائیں گے. اور دوسری چیز, فاٹا کو ضم کریں گے انشاءاللہ پختونخوا کے اندر سیدھا. فاٹا کے لوگوں کے اوپر, فاٹا کے قبائلی اگر میری بات سن رہے ہو, یاد رکھنا میں سارا وقت آپ کی آواز اٹھاتا رہا ہوں. فاٹا کے قبائلوں سن لو, میں اس جنگ کے خلاف تھا. میں یہ کہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں نہ شرکت کرو. میں اس کے خلاف تھا. جنرل مشرف نے جو پاکستان کی فوج وزیرستان اور قبائلی علاقے میں امریکن کے کہنے پہ بھیجی, میں آج کہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا, یہ جنگ کی وجہ سے, امریکہ کی جنگ کی وجہ سے شاید ہی کوئی قوم وہ برداشت کر سکتی جس طرح ہمارے لوگوں نے برداشت کیا. میں آج قبائلی علاقے کے لوگوں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, ہم سب سے پہلے قبائلی علاقے کو ڈیولپ کریں گے, ضم کریں گے. ان سے جو ظلم ہوئے ہیں, ان کے جو گھر برباد ہوئے ہیں, ان کی دکانیں ختم ہوئی, ان کی معیشت ختم ہوئی, جو ان کے لوگ بیچارے کو نقصان ہوا, میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ میرے ہیں, آپ ہمارے ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے جان دی. قبائلی علاقے کے لوگوں یہ سن لو, آتے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمیں اقتدار ملا, ہم آپ کو ضم کریں گے, آپ کو پختونخوا کی اسمبلی میں نمائندگی دیں گے, آپ کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ زیادہ دیں گے تاکہ ہم اپنے پختونخوا کو تیزی سے ڈیولپ کر سکیں. انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور بلدیاتی نظام جو آج پختونخوا میں ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں گاؤں کی سطح کے اوپر بلدیاتی نظام گیا. انشاءاللہ وہ سارے پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے. شہروں کے اندر جس طرح باہر میئر سسٹم ہے, ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے, میئر کا, لاہور میئر کا, کراچی میئر کا, پشاور میئر کا, بہترین لوگ لے کے آئیں گے. بہترین بلدیاتی نظام سے انشاءاللہ جو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے, لوگوں کے نمائندے اپنے فیصلے کریں گے. ایم این اے اور ایم پی اے سے آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا, ڈائریکٹلی ہم بلدیات کو امپاور کریں گے. اور پھر ماحولیات, یہ لاہور میں جدھر آپ کھڑے ہیں
یہ دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹڈ شہر ہے. یہاں کی ہوا صحت کے لیے سب سے بری ہے. یہاں کا پانی دن بدن خراب ہو رہا ہے. ہمارے دریا خراب ہو رہے ہیں, ہمارا پانی خراب ہو رہا ہے. سندھ کے اندر لوگ زہریلا پانی پی رہے ہیں, ہیپیٹائٹس پھیل رہی ہے. ہم نے اپنے جنگل تباہ کر دیے ہیں. چھانگا مانگا اس میں سارے بڑے درخت ختم ہو گئے ہیں. کندیاں میاں والی میں بڑا جنگل تھا وہ ختم ہو گیا. سارے جنگلات ختم کر دیے. صرف پختونخوا حکومت کو میں داد دیتا ہوں جنہوں نے 5 سال میں 1 ارب 18 کروڑ درخت اگائے, جنگلات بڑے کیے, ماحولیات کے لیے پہلی دفعہ کسی نے کام کیا. انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہم یہ کیمپین شروع کریں گے. 10 ارب درخت انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہم لگائیں گے. انشاءاللہ یہاں کا موسم بدل دیں گے, اپنے دریا صاف کریں گے, پانی صاف کریں گے. سنگاپور کا جو دریا تھا میں آپ کو بتاؤں, میں جب پہلی دفعہ گیا سیوریج تھا سارا دریا, کالا پانی تھا. ایک لیڈر آیا, فیصلہ کیا, آج وہ سنگاپور کا جو دریا ہے مچھلیاں ہیں, صاف پانی ہے. تو ہم صاف کر سکتے ہیں, ہم اس ملک میں ماحولیات ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ سب نے میرے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس ملک کو ایک ہرا پاکستان بنا کے دکھائیں گے. اور آخری دو, سب سے زیادہ ایک عام آدمی کو ضرورت انصاف کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ عام آدمی کو تکلیف تھانوں میں ہوتی ہے. آج پختونخوا کی پولیس ایک مثالی پولیس بن گئی. ہم نے اس پولیس کو ٹھیک کیا, اس کو پولیس ایکٹ کر کے چیف منسٹر نہیں فیصلے کرتا کہ تبادلوں کے, آئی جی کرتا ہے. پولیس کو غیر سیاسی کیا, کسی مخالف کے اوپر ایک ایف آئی آر نہیں ہے کیونکہ غیر سیاسی ہے. پختونخوا کی پولیس ایک, آپ بتائیں 5 سال میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو, پولیس کے ذریعے کسی کو قتل کروایا ہو. راؤ انوار نے 440 لوگ سندھ کے اندر قتل کیے. یہاں عابد باکسر وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف کے کہنے پہ میں نے, وہ پولیس کا انسپیکٹر تھا, میں نے لوگ قتل کیے. کیونکہ یہاں کی پولیس تباہ کی گئی ہے. تو پنجاب اور سندھ کے لوگوں فکر نہ کرو, میں آپ پنجاب کی اور پولیس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا. یہی پولیس کو ٹھیک کریں گے, میرٹ لے کے آئیں گے, احتساب کریں گے, غیر سیاسی کریں گے. یہ بھی پولیس ایک دن آئے گا, ابھی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ سوچیں پختونخوا کے اندر کبھی سنا ہے کہ پولیس کے لیے قوم نعرے مار رہی ہے کہ پختونخوا پولیس زندہ باد؟ انشاءاللہ ایک دن آئے گا لوگ کہیں گے پنجاب پولیس زندہ باد. ہم دوسری چیز پختونخوا میں ہم نے کیا کیا ہے یہ سن لو. ہم نے سول پروسیجر کوڈ ٹھیک کیا ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. سنو ذرا, یہ 1 سال میں سارے مقدمے ختم ہونے پڑیں گے, یا 30 سال تک زمین کے کیسز چلتے رہتے ہیں. پختونخوا میں چیف جسٹس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی سول کیس 1 سال سے زیادہ نہیں جائے گا. یہاں زمین کا کیس ہوتا ہے, بچے کیس کرتے ہیں اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کے بچے تک بھی فیصلہ نہیں ہوتا. پختونخوا میں ہر سال 1 سال کے اندر فیصلہ ہونا ہوگا. اور ہم نے ایک اور کام کیا ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن. تھانوں کے اندر غریب لوگ اگر انہوں نے کیس ہو وہ عدالت میں نہیں جاتے, وہ ڈسٹرکٹ تھانے میں جاتے ہیں. وہاں ریٹائرڈ ججز, بیوروکریٹ بیٹھتے ہیں, فوجی بیٹھتے ہیں, وہ دونوں کے کیس سنتے ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کرتے ہیں. نہ لوگوں کا خرچ ہوتا ہے پیسہ, نہ لوگوں کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, نہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور یہ پختونخوا کے اندر یہ پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں ہم لے کے جائیں گے. تو روک لو, تبدیلی آئی رے, تبدیلی آئی رے, تبدیلی آئی رے.
काल करतों का देता है दुहाई रे। اور آخر میں خواتین، میں آج پاکستان کی خواتین سے یہ وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے لیے 3 چیزیں کروں گا۔ میری پارٹی سب سے پہلے اپنی بچیوں کو تعلیم دے گی۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی مائیں پڑھی لکھی نہیں ہے، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں جو بھی ہوں میری والدہ کی وجہ سے، میری والدہ پڑھی لکھی تھی، مجھے کھیلنے کا شوق تھا، میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، میری والدہ نے مجھے پڑھایا، میری والدہ نے میری تربیت کی، انہوں نے پاکستان کا پیار ڈالا میرے میں، انہوں نے سچ بولنے کی مجھے تربیت کی۔ ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، سارے گھر کو پڑھا لکھا کر دیتی ہے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے، سب سے کم بر صغیر میں پاکستان میں خواتین کی لٹریسی ہے، سب سے کم پڑھی لکھی خواتین ادھر ہیں۔ انشاءاللہ ایمرجنسی کے اوپر جو ہم پختونخوا میں کر رہے ہیں، ہر 3 پرائمری اسکول جو نئے کھلتے ہیں، 2 بچیوں کے کھلتے ہیں، 1 لڑکوں کا کھلتا ہے۔ ہر 100 کالج کھلتے ہیں نئے، 70 خواتین کے لیے کھلتے ہیں، 30 لڑکوں کے لیے کھلتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پہلے تو ان کو تعلیم دیں گے۔ دوسرا ایک منٹ سامنے، عثمان بیٹھ جاؤ، علی بیٹھو بیٹھو، اور سنو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی پکنک ہو رہی ہے؟ اچھا سنو، تو میں خواتین کے لیے کہہ رہا تھا، پہلے تو ہم نے پڑھانا ہے، دوسرا ہم نے ان کو قانونی طور پہ تحفظ دینا ہے۔ ہم نے پختونخوا کے اندر عورتوں کے پولیس اسٹیشن کھولے ہیں، انشاءاللہ سارے پاکستان میں عورتوں کے لیے پولیس اسٹیشن کھولیں گے، کیونکہ عورتیں گھبراتی ہیں آدمیوں کے پولیس اسٹیشن میں جانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے افسوسناک چیز ہے کہ پاکستان میں ہم اپنی عورتوں کو جو شریعہ کے اندر ان کو جائیداد میں حق دیا ہوا ہے اللہ نے، ہم وہی نہیں دیتے اپنی عورتوں کو۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ہم قانون کے ذریعے انفورس کروائیں گے کہ ہماری اس پاکستان کی خواتین کو ان کو حق ملے ان کا جائیداد کے اندر۔ میں آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا پیغام آپ کے لیے، دیکھیں نوجوانوں، اللہ نے مجھے کامیابی دی، بات میں یہ سن لیں، میری آخری بات سنیں، میں نے میرے سے زیادہ بہتر کھلاڑی تھے، انہوں میں میرے سے زیادہ ٹیلنٹ تھا، میرے سے زیادہ عقل مند پڑھے لکھے لوگ تھے، زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ تھے، میرے سے وہ لوگ تھے جو کم غلطیاں کرتے تھے، میں زیادہ غلطیاں کرتا تھا، لیکن میں کامیاب اس لیے ہوتا تھا، میں بڑا خواب دیکھتا تھا، میری سوچ بڑی تھی، میں ہر چیز پہ باقی لوگوں سے بڑا سوچتا تھا، اپنے سے باہر نکل کے سوچتا تھا۔ نوجوانوں یاد رکھو، میرے پاکستانیوں، آپ جو چاہے بن سکتے ہیں، آپ جو چاہے بن سکتے ہیں، بڑا سوچیں، بڑا خواب دیکھیں۔ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے،
پاکستانی قوم سنو، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو۔ اللہ نے آپ میں وہ پوٹینشل اور ٹیلنٹ دیا ہے، آپ جو چاہیں بن سکتے ہیں۔ میں صرف آج آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑی خواب دیکھو، بڑی خواب دیکھو۔ یہاں ہمارا ووٹر، اچھا جی میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، اس نے میری گلی ٹھیک کر دی، اچھا جی وہ میری فوتگی پہ آ گیا، وہ میری شادی پہ آ گیا، وہ آپ کا ملک لوٹ رہا ہے لیکن جی میری گلی پہ آ گیا۔ سیاستدانوں کو سنیں، الیکٹیبل دیکھیں جی، وہ نواز شریف میں اس لیے اسے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا، وہ فلانا میں اس لیے اس کے ساتھ نہیں کیونکہ اس نے مجھے ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا۔ خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کا سوچو، آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے، اپنے ملک کا سوچو، بڑی سوچ رکھو، بڑے لوگ بنو۔ آپ ایک عظیم خواب کا نام ہے پاکستان، جو پاکستان جو آپ کا لیڈر تھا، ایک عظیم آدمی تھا، قائد اعظم جو علامہ اقبال تھے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا ذہن تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو اٹھاؤ، آپ ڈوب رہے ہو، آپ زمین میں جا رہے ہو۔ یہ اگر اسی طرح قرضے لیتے رہے، آخر میں یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ لوگ آپ کے ملک کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں، لوگ آپ کی فوج کے خلاف ہیں۔ اگر فوج کے لیے پیسہ نہ ہوا، کون روکے گا ملک کو؟ یہ ہے ٹائم اپنی تقدیر بدلنے کا، یہ ہے ٹائم بڑی سوچ رکھنے کا، یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا، یہ وہ ٹائم ہے۔ اگر ہمارے پاس اب دو راستے ہیں، یاد رکھیں دو راستے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ مانگتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی ہیں۔ نعمتیں اللہ ان کو بخشتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جو یہ چھاپڑی والے، جو یہ مانگنے والے جن کو معاشرہ پیچھے چھوڑ گیا، جو یہ بیچارے مزدور، جو محنت کش، جو ہر طبقہ، جو بیچاری نرس، جو بیچاری سارا دن کام کرتی ہے بچوں کو پالنے کے لیے، ہر محنت کش طبقہ جو پاکستان میں ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم یہ جو چھوٹے سے مگرمچھ ہیں جو آپ کا خون چوس رہے ہیں، چوس کے پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں، آپ نے کا مقابلہ نہ کیا، عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کو تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے۔ عمران خان کو تو آج کچھ بھی نہ کرے، آپ جیسے لوگ اس تعداد میں آتے ہیں، کس پرائم منسٹر کو وہ عزت ملتی ہے؟ مجھے تو اللہ میری سوچ سے زیادہ دے چکا ہے۔ بلکہ ایک ہی کمی تھی، وہ بھی اللہ نے پوری کر دی، تو اس لیے مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ نیا پاکستان بنانے کے لیے یہ ہے وہ ٹائم جب ہم سارے یہ پرانے وہ لوگ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اس غریب اس عام انسان کی پرواہ نہیں کی، جو قصور میں جس طرح زینب کا کیس ہوا، سوچیں جو بیچاری ہماری بچیوں سے کیا ہو رہا ہے۔ پولیس اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، وہ چوروں کو بجائے پکڑنے کے چوروں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ کیسے اللہ کی برکت آ سکتی ہے اس ملک میں جہاں ظلم کا نظام ہے؟ جو حضرت علی نے کہا تھا کہ وہ جو جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہاں خوشحالی ہے، یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دیکھیں یہاں کیا ہے۔ یہ نظام نہیں چل سکتا جب تک ہم مل کے ظالم کا نہیں مقابلہ کرتے، جب تک ہم وہ کمزور طبقے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، جب تک وہ لوگ جو بیچارے سارے دن محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے،
جو बेचारे जिन के बच्चे भूखे रह जाते हैं, जो आधे हमारे बच्चे क्योंकि खुराक नहीं मिलती, उनकी ना ब्रेन पूरी बनती है, यहां वो कद पे पूरे पहुंचते हैं। वो 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में नहीं, जिनका मुस्तकबिल हमने खत्म कर दिया है, हमने उनके साथ खड़ा होना है। ये नया पाकिस्तान तब बनेगा जब हम इस मजलूम तबके के साथ खड़े होंगे, तब अल्लाह की बरकत आएगी। और ये आखिरी चीज, अल्लाह सिर्फ कुरान नमाज में कहता है अल्लाह उनके रास्ते पे लगा। अल्लाह सिर्फ हमारे से उस रास्ते के ऊपर लगने का चाहता है। ये नहीं अल्लाह नमाज में आप कहते कि अल्लाह उनकी मंजिल पे पहुंचा, नहीं, उनके रास्ते पे लगा। कामयाबी अल्लाह देता है, रास्ते पे हमने लगना है। कोशिश हम करेंगे, हम अपने मजलूम तबके कमजोर को उठाएंगे। इंशाअल्लाह जब हम उस रास्ते पे लग जाएंगे, अल्लाह कामयाबी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।